رہے ہیں بچے ہمارے، تو آپ ان کا حساب لگا لیں، اگر آپ اس کو کسی اور طرف کنورٹ کریں تو وہ اربوں میں آتا ہے. تو ہم پھر اسی پلیٹ فارم سے یوتھ کو جو پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، جو ورغلائے گئے، جیسے یہ ہمارا بچہ واپس آیا، ابھی ہم اس کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے، اس کو احساس ہوا ہے کہ اندر سے احساس ہوا ہے کہ میں غلط ٹریک پہ ہوں، اور الحمدللہ آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنی تعلیم مکمل کرے گا. گورنمنٹ آف بلوچستان اس کو سپورٹ کرے گی، مزید اسکالرشپ کے علاوہ اس کو سپورٹ کرے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ ڈپٹی کمشنر یا ایس ایس پی یا ایک میجر کی حیثیت سے، کرنل کی حیثیت سے اسی دھرتی پر آ کے سرو کرے گا، اور یہ اب اس دھرتی کی خدمت کرے گا. سر آپ نے ذکر کیا بی ایل اے کے نیٹ ورک کا جو اس کو انرتھ تو آپ نے کر لیا، کتنے اس میں اریسٹ ہوئے؟ دوسرا جو آپ نے لنک کا ذکر کیا قدم تنظیم فتنہ خوارج پی ٹی پی ہے، وہ وہاں پہ پریزنس رکھتی ہے، تو ان کے کچھ لوگ اریسٹ ہوئے نہیں ہوئے، اور کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور جو سہولت کار تھے ان کا کیا کیا گیا؟ دیکھیں سر، جیسے میں نے کہا کہ 2 لوگ تو پہلے دن ہی اریسٹ ہو گئے تھے، جب 3 مارے گئے 2 اریسٹ ہو گئے. جیسے دوسری عرض میں نے آپ سے یہ کی کہ اس وقت بھی آپریشن وہاں چل رہا ہے. ایک تنظیموں کا گٹھ جوڑ ہر جگہ پہ نظر ہمیں آ رہا ہے، جو کہ باہر سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، باہر سے بھی ان کو پلان کیا جا رہا ہے. خوارج کے خلاف سنبازہ میں کارروائی ہوئی، دکی میں کارروائی، یوب میں کارروائی ہوئی، قلعہ سیف اللہ میں کارروائی ہوئی. یہ ساری چیزیں وہاں سے انرتھ ہو کے جہاں جہاں پہ ان کی موجودگی ہے وہاں مختلف کارروائیوں کی صورت میں کہیں ایف سی نے کی، کہیں آرمی نے کی ہے، کہیں پر سی ڈی ڈی نے کی ہے. یہ سب مل کے ہم لوگ یہ کارروائی کر رہے ہیں. اس سے ہمیں جو سب سے بڑی چیز، جہاں جو مسنگ پیسز تھے، پزلز تھے جو اس میں سے ہمیں رہتے تھے، کہ یہاں پر آپ جیسے سردار صاحب نے کہا، منسٹر صاحب نے، کہ اب تک ہم نے کوئی ایسی کارروائی نہیں دیکھی تھی موسیٰ خیل لورا لائی میں بی ایل اے والے یا اس طرح سے جا کے کرے. تو یہ ایک سب کے لیے اچنبھا تھا کہ یہاں پر یہ چیزیں کہاں سے آئیں اور کس طریقے سے یہ شروع ہوئی. تو اس کے جو مسنگ پزلز تھے کہ کون کون سے ایسے کرمنلز تھے وہاں پہ جو پیٹی کرائمز کرتے تھے، ان کو ریکروٹ کیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے. چھوٹے بچوں کو جو سکولز کے، کالجز کے وہاں جا رہے تھے، جن کا تھوڑا سا فائنینشیل صورتحال ٹھیک نہیں تھی، ان کو کس طریقے سے انہوں نے ریکروٹ کیا، 50-50 ہزار روپے دے کے ٹرانسپورٹیشنز کروائیں. یہ ساری چیزیں ہماری نالج میں، گورنمنٹ ایز اے ہول کی نالج میں چیزیں آئی ہیں. اور فیکٹ کے حوالے سے اگر آپ خوارج کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا سنبازہ میں ایف سی کی کارروائی ہوئی جس میں 7 لوگ ہوئے. اس کے بعد 3 دن پہلے ہوئی جس میں 2 لوگ مارے گئے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈی سی صاحبہ کے اوپر، شرانی کی جو ٹریول کر رہی تھیں، ان پہ فائرنگ ہوئی. اس گروپ کے پیچھے بھی ہم لوگ گئے، وہ بھی انرتھ ہوا. لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جن کے فیسیلیٹیشنز کا رول ہے، ان سب کو بھی دیکھا جا رہا ہے. کچھ کو جن کی پیسو فیسیلیٹیشن ہے، تو ہمارا گورنمنٹ کا یہ خیال ہے، جو ہم نے پرپوز کیا گورنمنٹ کو، کہ ان کو مانیٹرنگ کے تحت رکھا جائے، 4 شیڈول میں ڈالا جائے تاکہ ہم کی پراپر مانیٹرنگ کر سکیں. اسرٹن کرنے کے لیے میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا، 4 شیڈول کوئی سزا نہیں ہے. 4 شیڈول اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو پراپرلی مانیٹر کر سکیں کہ آیا یہ بندہ واقعی کسی چیز میں انوالوڈ ہے یا نہیں ہے. اس کو مانیٹرنگ میں رکھا جائے، آزاد ہوتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، صرف مانیٹرنگ اس کی بڑھ جاتی ہے. وہ بھی سجیشن ہم نے کیا ہے. اور جسے ابھی آپریشن جس سے اس وقت وہاں چل رہا ہے، اس کو جیسے ہی کنکلوڈ ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تھینک یو. اینی ادر کوسچن؟ کوئٹہ سے تعلق ہے ان کا. طلعت بتائیں، آپ بتاؤ بیٹا. کوئٹہ سے میرا تعلق ہے. We appreciate your efforts to counter the terrorism. مطلب کیسے کہ پوری دنیا میں، اگر آپ پوری دنیا میں کرائم کو، ٹیررزم کو اگر آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہو رہی ہے، یہ ایک بک یہی تھی ٹیررزم کے، میں یہ چیز تھی کہ مطلب ہمارا وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں افینسو میکینزم ان کا ایکٹیو ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں افینسو میکینزم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی اس کو کاؤنٹر کر لیتے ہیں انسیڈنٹ ہونے سے پہلے. وہ عام آدمی کا کیا قصور ہے جس کے مسافر مر گئے، جس کے جو ٹریول کر رہے ہیں، روڈ پہ جانے والا ٹریول کر رہا ہے، اس کو کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جو مرضی ایفرٹس کرتے رہے. اس کے علاوہ سب دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں افینسو میکینزم نام کے لیے آپ کی ٹھیک ہے ایفرٹس سے آپ نے بدلا ہوگا کہ آپ مجھے پکڑ رہے ہیں. اس کے بعد ان کے گھر کو جو 7 گھر یا 22 گھر یا 25 گھر وہ تو دباؤ ہو گئے نا سر، ان کو کیا؟ سر میں اس پہ عرض کرتا ہوں، بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے انسیڈنٹ کے بعد ہم آنسریبل ہیں ایز اے لا انفورسمنٹ پوری نیشن کو، اس پہ ہم نے کیا تفتیش کی اور کیا ہوا. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ عرصہ پہلے
یہیں پہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں ٹو بی سوسائڈ بامبر جس کو اریسٹ کیا گیا تھا جو نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں جو آپ تربت میں ایکسپلوسو تربت میں ایکسپلوسو ریلیٹڈ گاڑی پکڑی گئی, چمن میں ابھی ایک آپریشن ہمارا چل رہا ہے جس میں پیک کے لوگ ہیں وہ ہوئے, وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف انسیڈنٹ کے بعد ہم لوگ جاگ جاتے ہیں اور جا کے ہم وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ میں سب اسی طرح سیکنڈلی سر ایک ہولسم اپروچ چاہیے کمیونٹی جو اس گورنمنٹ نے اس وقت شروع کی, ہم سب کو بلایا, ہم سجیشنز لے کے ایک پورا روڈ میپ ہے کہ سبورژن کے اوپر ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. شاہد صاحب یا مسٹر صاحب آپ کو بہتر بتا سکیں گے. سیکنڈلی وہ تمام لوگ جس طرح سے جو ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہیں, کسی کو ہم نے مانیٹرنگ پہ رکھنا ہے, کسی کو ہم نے کورس پہ لے کے جانا ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ہم ان کو پراپر چینل کوڈ آف لا کو فالو کرتے ہوئے ان کو لے کے جائیں, ان کو سزا دلوائیں اور اس پہ عمل ہو اور چیزیں لے کے جائیں. 23 لوگوں کی ایک بندہ پہلے شہید ہوا تھا, زخمی ہوا تھا, بعد میں شہید ہو گیا. 23 لوگوں کی جان گئی. اس کا ازالہ تو شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا, اور وہ ایک طرح سے اگر آپ کہیں کہ ہماری کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی اس پہ بھی کوئی شک نہیں. لیکن کیا ہم اس کو لے کے بیٹھے رہیں گے, اس کے آگے کام نہیں کریں گے؟ ہمارا فرض ہے ایز اے لا انفورسمنٹ اور گورنمنٹ نے مینڈیٹ دیا کہ اس کو ٹریس کر کے اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے. یہاں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم نے بالکل کلیئر کر دیا ہے, کل ایسا کچھ نہیں ہوگا, تو یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہوگی. یہ کنٹینیوس جس طرح سے طلب نے بتایا یا باقی چیزیں چل رہی ہیں, ایک کنٹینیوس ان کی اسٹرگل ہے کہ کہیں پہ بھی ویک پوائنٹ جہاں ملتا ہے, کہیں پہ بھی سیکورٹی لیبس اگر ان کو ملتا ہے تو وہاں پہ ان نے ٹرائی ٹو ہٹ. اور وہ بھی کوشش ان کی وہ جو کر رہے ہیں کہ دیہاتی لوگوں کو, مسافروں کو جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, جو آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا, جس کے پاس ٹریننگ نہیں ہے, ان کے پاس جاتے. سی ایم صاحب نے جیسے لاسٹ ٹائم اسی 25-26 کو انہوں نے ہب میں بھی اٹیک کیا ایف سی کے قلعے کے اوپر, جس میں 7 سو کالڈ ایس پیز لے کے یہ لوگ ہیں. امپیکٹ کیا ہے؟ 3 جوان صرف ہمارے شہید ہوئے, جو سی ایم صاحب نے آپ کو پہلے میٹنگ میں بتایا تھا پریس کانفرنس میں. امپیکٹ یہ جب دیہاتی لوگوں کو آپ بات کرنا شروع کریں گے, جیسے ریسنٹلی دکھی میں ہوا, مائن اونرز جو مائن پہ کام کرنے والے سو رہے وہاں پر مزدور تھے, ان کا اس کے ساتھ ایف سی کا, پولیس کا, باقیوں کا بھی تھا, باقی سائڈوں کے ساتھ. تو آپ کی اگر لا انفورسمنٹ کے ساتھ ہے تو آپ ان کے ساتھ کریں اور اس سے بات کریں. طلعت سے جب ہم یہ ساری بات کریں تو وہ ان کا جو پلاننگز ہیں وہ ساری جو بنتی ہیں وہاں پہ, وہ یہ ہے کہ کون سی سافٹ ویلی ہے, کون سا سافٹ اسپیس ہے جہاں پہ جا کے وہ اٹیک کرے اور اس کو نقصان ہو جائے. صرف ایک کلیریفیکیشن اجازت صاحب آپ نے کہا, ماضی میں ہم جس سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں اس صوبے میں دہشت گردی کا, تقریباً میں کہوں کہ 1.5 دہائی سے یہ صورتحال تو غلط نہیں ہوگا. ماضی میں جو کچھ ہوا ہم نے ماضی پیچھے چھوڑا ہے. دس از فرسٹ ٹائم پروونشل گورنمنٹ اپنے پروونشل ایکشن